السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سال کے طویل عرصے کے بعد حاضر ہوں۔ خلاصہ قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا تھا جس میں 6 پارے ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ کیا ہمیں قرآن کی ضرورت ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہے؟ اور کیا اس کی تلاوت کرنے سے اور اس کا اہتمام کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے؟ قرآن ایک ایسی عظیم و شان کتاب ہے جس کے ساتھ کسی نوع کا تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں، خواہ وہ اسے محبت کی نظر سے دیکھے یا ادب و احترام سے اسے چھوئے، ہر قسم اس فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دل میں اس کی عظمت پوری طرح بیٹھ جائے، ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ عظیم کتاب جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے خود اللہ رب العزت نے متعدد قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک میں بیان کرتی ہوں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا کلام ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کا انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے انکار صرف کافر نہیں کرتے، بلکہ ہمارے گھروں میں جب یہ کورز میں پڑا ہوتا ہے، الماریوں میں پڑا ہوتا ہے، ڈرارز میں پڑا ہوتا ہے، اور ہم اسے نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ قرآن جو ہے کیا قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا؟ کیا ہماری زندگی سکھ کے ساتھ گزر سکتی ہے؟ کیا یہ قرآن صرف اسی لیے ہے کہ اگر بیٹی یا بہن کی شادی ہو تو اس کے سر پہ صرف رکھا جائے یا تبرک کے طور پر گھر میں رکھا جائے؟ کیا دنیا کی تمام کتابیں پڑھ لینے کے بعد اس کتاب کی اہمیت ہی نہیں؟ کیا قیامت کے دن ہم بری ہو جائیں گے؟ اللہ ہم سے نہیں کہے گا کہ تمہارے پاس تمام کتابوں کے پڑھنے کا ٹائم تھا لیکن صرف قرآن کے پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ دنیاوی ترقی کا دار و مدار اس سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان کتابوں میں تھا تو وہ تم نے پڑھ لی۔ کیا تمہیں آخرت کی زندگی میں کامیابی درکار نہیں تھی؟ اور جس نے اس کلام کو نہیں پڑھا، اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، ہر کسی کو پتہ ہے ہماری یہ زندگی بے سود ہوگی، قیامت والے دن یہ ہمارے کوئی کام نہیں ہوگی، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارا شوہر، نہ ہمارے رشتہ دار۔ ہم یہ نہیں کہتے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان رشتوں کو چھوڑ دیں۔ ہمارا مذہب تو ایک ایسا مذہب ہے جو دین و دنیا کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے، بلکہ دنیا میں تمام اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے قرآن کی طرف سے اگر اس کو شامل کر لیں اور اپنے ہر شعبے میں اس کو شامل کر کے چلے تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہی ایک گارنٹی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے گارنٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے آخری عمر میں اس قرآن کی طرف متوجہ ہو؟ کیا ضروری ہے کہ ہم غم کے موقعوں پر ختم قرآن شریف اور تسبیحات اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں؟ اگر آج خوشحالی میں ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو کل غم کا وقت اگر آئے بھی تو وہ ہمیں مشکل نہیں لگے گا، ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ گزر جائے گا، اور یہ ایک عارضی زندگی ہے، ہمارا یہاں سے گزر محض ایک مسافر کی طرح ہے۔ تو جہاں ہمارے پیغمبر، ہمارے انبیاء کی زندگی میں اتنی تکالیف آئی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا ہم ان سے بہتر ہیں کیا؟ اور نہ ہم ان سے بہتر ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی عمل ہے، نہ ہی ہمارا کوئی اتنا اعلیٰ کردار ہے، اور نہ ہی ہم اسے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری نجات صرف اسی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ جو کتاب میں محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اسے ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، بہت
اچھے لوگ اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے گناہ و خطاؤں کو معاف کر دے گا، ہمیں دنیا کی مصیبتوں تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ بظاہر جو یہ زینتیں ہیں، یہ جگمگاتی ہوئی دنیا ہے، اصل میں یہ سراب ہے، لیکن اگر ہم اسے اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں تو یہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس یوٹیوب چینل پہ تو میں نے قرآن کی مطابقت سے کچھ موضوعات جو ہیں وہ اس پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سپاروں کا خلاصہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنی اس کمزور اور عاجز بندی سے یہ کام لیا اور اس کام کا لینے کا ابتدا کیا۔ اصل میں یہ سب اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ انسان اس قابل نہیں کہ وہ کوئی بھی نیک کام کرے مگر صرف اللہ کی ہی مدد سے۔ کاش کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی خدمت، اس کی تدریس و اشاعت، دعوت و تبلیغ ہمارے اور ہمارے اولاد کو اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، اور یہ ہماری زندگی تمام نور قرآن، فیضان قرآن، فہم القرآن اور تفہیم قرآن کے نور سے منور ہو جائے، اور زندگی گزرے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے سائے تلے ہماری زندگی گزرے، اور موت آئے تو اس کا ورد ہماری زبان پر جاری ہو۔ آئیے دنیا بھر کے پیاسوں کو اس چشمہ صافی کی راہ دکھانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک گروپ بھی بنایا ہے جس میں روزانہ ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی خواتین شامل ہونا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ خلاصہ قرآن کی صورت میں آپ کے سامنے یہ حقیر کوشش میں نے اس لیے کی کہ میں چاہتی ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ پہنچے، اور اگر وہ یہ خلاصہ قرآن پڑھیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں تفصیلاً قرآن پڑھنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ قرآن کے نور سے منور ہو جائے، ہماری آنکھیں قرآن کے نور سے منور ہو جائیں، ہماری دنیا اور آخرت قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ بھی محنت کیجیے، میں بھی محنت کروں گی، اور جو کوئی بھی پڑھنا چاہے، صرف خواتین کے لیے ہے تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ روزانہ ڈیلی بیسس پر ہم وائس نوٹس میں واٹس ایپ پر پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہفتے میں ایک بار ہم زوم میٹنگ پر اسے ڈسکس کریں گے۔ صرف 2 لیسن ہوئے ہیں تو اپنی اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارا وقت پورا ہو جائے، کب ہمارا بلاوا آ جائے۔ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا سامان ہے جو آخرت کے دن میں ہمیں نجات کا باعث ہمارے لیے بنے گی۔ تو اگر کوئی بھی انسان اس دنیا میں خطا سے پاک نہیں، لیکن اگر ہم کوشش کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ رب العزت سے غالب گمان ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو اپنے در میں قبول فرمائے گا، ہمارے خطاؤں گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی کسی کو جو بیماریاں، تکلیف، پریشانیاں، ٹینشن ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے بھی نجات عطا کرے گا، اور آخرت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے یہ جو ہے جزا اور اجر کا باعث بنے گا، اور جنہوں نے یہ میسیج دوسروں تک پہنچایا ہے اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعاؤں کی خاص طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔